نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ عاملین کی اس نئی کلاس میں ہم اپنے شرکاء کے لیے چند باتیں جو ایک عامل کے لیے ضروری ہیں، ناگزیر ہیں، بیان تاکہ عامل عمل معمول اس سے حاصل ہونے والے فوائد اور انسانی دائرہ کار اور اس علم کی پہنچ کو واضح کیا جا سکے۔ سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کیا ہے۔ انسان کیا ہے؟ جب تک کہ کسی انسان کو، کسی فرد و بشر کو اس کی اپنی حیثیت معلوم نہ ہو، اس وقت تک وہ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک مزدور آدمی ہے، اسے اپنی حیثیت کا پتہ ہے، وہ اس کے مطابق ہی سوچے گا، اس کے مطابق ہی کام کرے گا، اس کے مطابق ہی معاوضہ لے گا۔ اس سے بڑا کوئی ٹھیکیدار ہے، وہ اپنے مطابق فیصلے کرے گا، اپنے مطابق سوچے گا، اپنے مطابق کام کا خاکہ اپنے ذہن میں رکھے۔ اس سے آگے مالک ہے، وہ جیسے چاہے، جس انداز میں چاہے، وہ اپنے کام میں رد و بدل کر سکتا ہے، کوئی بھی چیز ختم کر سکتا ہے، کسی بھی نئی چیز کو شامل کر سکتا ہے۔ یہ انسان ہونے میں تینوں برابر ہے، لیکن اس میں جو سب سے بنیادی بات ہے کہ حیثیت کا فرق ہوتا ہے۔ کائنات میں بھی ہمیں یہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ فرق کے مراتب ہر جگہ، ہر مقام پر اور ہر طبقے میں ہر فرد و بشر کے ساتھ وابستہ۔ اب میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ ایک عامل جب عمل شروع کرتا ہے یا عملیات کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے تو پختہ ارادہ ہوتا ہے، انسان کی ہمت، انسان کا ارادہ، یہ ضروری چیز ہے۔ اور یاد رکھیں، ارادہ قوت تخلیق کا نام ہے۔ ارادہ اللہ کی ان صفات ازلی میں سے ایک صفت ہے جسے ارادہ کہتے ہیں، جیسے تخلیق ہے، رزاقیت ہے، خالقیت ہے۔ اسی طریقے سے ارادہ بھی اللہ کی ذاتی صفات عالیہ میں سے ایک صفت ہے، اور جس سے کائنات میں ارادے کی قوت بخشی گئی ہے، اس سے محصور ٹھہرایا گیا ہے، اس سے مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔ انسان ہیں، جنات ہیں۔ رہی بات فرشتوں کی تو ان کے بارے میں آتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے یہ برگزیدہ بندے اس کی نافرمانی کرتے ہی نہیں، بات ختم۔ ان کی اپنی کچھ مرضی نہیں ہے، جو حکم ہوا کر گزرے، پھر انہیں طاقت بھی اسی کے مطابق عطا کی گئی۔ ایک بات ہوگی۔ اب انسان کی حیثیت کو کائنات کے تناسر میں ہم دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس چیز کی قدر معلوم ہونی چاہیے، اللہ کی طرف سے جو یہ انعام ہمیں ملا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، امرہ اذا اراد، وہی ارادہ جو قوت تخلیق کا عنصر رکھتا ہے، قوت تخلیق کی پاور رکھتا ہے۔ فرمایا جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی چیز بنانے کا، کن کہتے ہیں، فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ اب کن فیکون کیا چٹکی بجانے کا نام ہے؟ نہیں بھائی، یہ کن جو ہے اس کی مدت تکمیل کا نام ہے۔ چھوٹی چیز ہے، اس کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوگا، بڑی ہے زیادہ وقت درکار ہوگا، کائنات ہے اس سے بھی بہت بڑا وقت درکار ہوگا، وہ کن میں ہی آئے گا۔ ایک بات ہو گئی۔ اب دیکھیں
جب تخلیق کائنات ہو گئی تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں دھرتی کے اوپر، زمین کے اوپر، فی الارض زمین میں، یعنی زمین کی اس حدود میں ایک اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ بات ذرا غور سے سنیں، سمجھ آ جائے گی۔ آپ کو عامل بننے سے، آپ کو عمل کرنے سے، آپ کو جو قوت ملی ہے اس کا صحیح استعمال کرنے سے آپ کی ضرورتوں کی تکمیل میں آسانی ہو جائے۔ سب سے پہلے کیا، ابھی انسان ہے نہیں، مشورہ ہو رہا ہے ملکوت کی محفل میں، ایک اظہار ہو رہا ہے، رب کائنات اظہار کر رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایک اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کا نائب۔ دنیاوی نظام میں جو نیابت کا اختیار ہوتا ہے، کوئی کسی ادارے کا کوئی سربراہ ہے، اگر وہ کہیں چلا گیا تو اس کا جو قائم مقام ہوتا ہے وہ اس کے اختیارات کا استعمال کر سکتا ہے۔ کوئی کسی مدرسے کا کوئی محتمم ہے، وہ اس کا اختیار استعمال کر سکتا ہے، اس کے بہت سارے ذمے کام ہوتے ہیں۔ نائب کا معنی ہوتا ہے کام بٹاتا ہے۔ جب بن گیا، ارادہ ہو گیا، فرشتوں کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ سورہ بقرہ میں اور دوسری صورتوں میں موجود ہے کہ یہ خون بہائے گا، فساد کرے گا، پاکی کے لیے، جھکنے کے لیے، تابعداری کے لیے ہم موجود ہیں۔ خیر، یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے۔ بن گیا، پھر فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، یعنی جب اس کا کلبوت یا یہ جست خاکی سیدھا پدرا ہو گیا، خشک ہو گیا، پھر فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب یہ بالکل اپنی اصلی حالت پہ آ گیا، فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس کے اپنے اندر روح پھونکی، اس کی پھونکی، اپنی روح پھونکی۔ پہلا مرحلہ نیابت کا، پھر روح پھونکی، اور پھر کہا کہ اچھا اہبتو، اتر جاؤ، جیسے بنی اسرائیل کہا تھا اہبتو مصر، زمین میں اتر جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں بستی میں چلے جاؤ، اسی طرح فرمایا کہ قل اہبتوا منہا جمیعا، کہ آدم اور اس کی ذریت جو اس کے اندر سمودی گئی ہے، اس کے ڈی این اے میں ہے، سب کو لے کر زمین پر اتر جا، کیونکہ اس کی تخلیق زمین کے لیے ہوئی ہے، جنت کے لیے نہیں ہوئی۔ ہاں، عارضی طور پر کوئی استفراغ تھا، کچھ وقت تھا مہمان نوازی میں، اس کے اکرام میں وہ وقت دیا گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جنت سے آدم کو جیسے کہتے نکالا گیا، یہ ہوا وہ ہوا، ٹھیک ہے بھائی، ہم کسی سے بات نہیں کرتے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آدم کو جنت کے لیے نہیں، فی الارض خلیفہ اس دھرتی کے لیے بنایا گیا۔ بات کلیئر ہو گئی؟ نائب بنا، روح پھونکی، اور اس کائنات کا اختیار اسے دے دیا گیا۔ اب اس کی دو جہت ہے، ایک یہ مادی جسم، یہ کچھ وقت کے لیے مستعار ملتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، اور اونچ نیچ بھی آتی ہے زندگی میں، دکھ درد بھی ہوتا ہے، ایک اس کے اندر ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو اندر ہے نا، جس کے بارے میں فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ امر ربی ہے، یہ وہ پاور ہے جو کائنات کی اصل پاور اور قوت کے منبع و مخزن سے جو ربط ہے، جو تعلق ہے، وہ ہر انسان کو برابر ملا ہے۔ اس میں کوئی مسلمان، ہند، سکھ، عیسائی، یہودی، نصرانی، دہریہ، کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔
وہ ہر ایک کے لیے جو لفظ انسان کے ماتحت تعریف کیا جاتا ہے، بابا آدم کی اولاد کہلاتا ہے، اس کو اس کا حصہ مل گیا ہے۔ قل الروح من امر، اور جب آدمی اس دنیا سے جاتا ہے نا تو فرمائے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف جاتی، یعنی جس سمندر کا یہ قطرہ ہے، جس طاقت کا یہ ذرہ ہے، پھر اصل طاقت میں جا کے مل گیا۔ بات کلیئر ہو گئی کہ انسان کی کائنات میں حیثیت نائب عزتی کی ہے۔ اب آتے ہیں ہم عملیات کی طرف۔ عملیات کسی انتھی بحری قوت کا نام نہیں ہے، یہ انسانی سوچ، انسانی ارادہ اور انسانی اختیار کا ایک نام ہے، ایک صورت ہے۔ اس کے اندر جو بے پناہ صلاحیتیں، بے پناہ قوتیں رکھی گئی ہیں، ان کے استعمال کو وہ اچھا ہے، برا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، یہ بحث بات کی ہے، لیکن جو ان طاقت جو غیر مرئی طاقت ہے اس کے اندر موجود ہے، بسا اوقات یہ محسوس تو کرتا ہے، دیکھ نہیں سکتا، اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، تو اس قوت کو استعمال کرنے کا ایک ذریعہ عملیات۔ جب انسان عملیات سیکھتا ہے، اس کی بنیادی شرائط میں مسلمان ہونا نہیں ہے، کلمہ ہونا نہیں ہے، قرآن کا پڑھنا نہیں ہے، نہیں۔ اگر یہ چیزیں ہوتی تو دوسری اقوام میں جو عامل لوگ موجود ہیں، جو سیانے لوگ موجود ہیں، جو جادوگر لوگ موجود ہیں، اور جو اس فن میں ید طولہ رکھتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ اس طاقت کا اظہار بہتر انداز میں کرتے ہیں۔ مثلا کہ جب انسان کسی چیز کے بارے میں غور و تدبر کرتا ہے، سوچتا ہے، اس کی گتھیاں سلجھاتا ہے، تو اس کا رابطہ ایک ایسی اندیکھی دنیا سے ہو جاتا ہے کہ جسے یہ جاگتی حالت میں، عام حالت میں اسے اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ بات آپ میری سمجھ رہے کہ جادو، جنات، نظر بد، پڑھائی، نقش، تعویذات، خوب بغض، کسی کا کام کرنا، کسی کی حاجت روائی کرنا، یہ عملیات سے وابستہ تصورات ہیں۔ بات جتنی سلجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اتنی کچھ الجھتی جا رہی ہے۔ انسان اللہ کا نائب ہے، اور یہ پوری کائنات اس کی تخلیق ہے۔ اس نے کچھ قوانین بنا دیے ہیں جنہیں فطری قوانین کہا جاتا ہے، نیچرل لا کہا جاتا ہے، وہ اس کائنات میں جاری و ساری کرتے ہیں۔ مثلا آگ ہے، اس کے اندر گرمی رکھی ہے، جو ایک خاص ٹمپریچر سے اوپر جائے گا وہ جلنا شروع ہو جائے گا۔ پانی ہے، اس میں ہائیڈروجن گیسز ہیں، آگ ہے، زندگی ہے، وجعلنا من الماء کل شیء۔ اسی طریقے سے گندم ہے، چاول ہے، باجرہ ہے، مکئی ہے، جوار ہے، جو اللہ نے ہماری غذا بنائی ہے، اناج دیا ہے، ان کا کام ہماری تغذیہ یا غذائی ضرورت کو پورا کرنا۔ اسی طریقے سے ہر چیز کی ایک فطرت بنا دی ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، بھینس ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی فطرت بنا۔ وہ
جو اس کی ضرورت تھی، جو اس کی غذا تھی، جو اس کی زندگی کے لوازمات تھے، وہ اسے سمجھا دی۔ شیر ہے وہ گوشت کھائے گا، گھاس نہیں کھائے گا۔ بکری ہے مر جائے گی، گوشت نہیں کھائے گی، گھاس کھائے گی۔ ایسے ہی جو قوانین جس انداز سے نافذ کر دیے، ان کو جاری و ساری کر دیا، اب ان سے متعلقہ جو کام ہوں گے ان قوانین کی پیروی یا ان کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم ان سے مستفیض ہو سکتے۔ اب تعلقات بنانے ہوں، بگاڑنے ہوں، رشتے ناطے جوڑنے ہوں، امراض ہوں یا ضروریات ہوں، زندگی کے دیگر معاملات ہوں، اب عامل کیا کرتا ہے؟ عامل کس قوت سے کام لیتا ہے؟ ہم لوگوں نے قرآن کو، حدیث کو ایک خاص انداز میں سمجھا ہے، مخصوص انداز میں سمجھا ہے، ایک عام مولوی کی حیثیت سے سمجھا ہے کہ اسے پڑھو جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، باقی اس سے ہم نے قسم دھرم کا کام لیا اور اس سے کچھ کام نہیں لیا۔ ان معنوں میں اس سے دیکھا ہی نہیں جن معنوں میں قرآن کا حق ادا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ پہاڑ پر اترتا نہیں ہے، اس کا اتنا وزن، اتنا روب و داب اور اتنی پاور تھی کہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میں آپ کو عملیات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر ہم پہاڑ پر اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، زمین آسمان یعنی جو تخلیقی طور پر ہمیں محیط قسم کے اجسام دکھائی دیتے ہیں، یہ اس طاقت کے متحمل نہیں۔ کیا یہ صرف روزہ، حج، زکات، 4 تسبیحیں گیڑنا اسی کا نام تھا؟ نہیں بھائی، اللہ تو فرماتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ نقدس اللہ کے فرشتے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو رب کائنات کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، لیکن تم ان کی اس پاکیزگی اور اس تسبیح کو بیان کرنے کا شعور نہیں رکھتے کہ سمجھ سکو۔ آج سمجھ گئے میری؟ ہم نے پورے قرآن کو روزے میں، حج میں، زکات میں، مردے بخشوانے میں رکھ دیا۔ اللہ کہتا ہے یہ ایسا پاور کا منبع تھا کہ اس سے کوئی نہیں اٹھا سکتا، کہ فرمایا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، سب نے انکار کر دیا، نہیں بھائی ہمارا بس کا نہیں ہے۔ وحملها الانسان، انسان نے اٹھایا، یعنی انسان ایک ایسی ڈیوائس ہے کہ جس میں قدرت کی طاقتوں کا اظہار ہو سکتا ہے۔ یعنی جو عملیات میں، عملیات کوئی اتنی وہ نہیں ہے کہ مقصود کائنات نہیں، لیکن ہم نے فیس دی ہے، ہم سمجھنا چاہتے ہیں عملیات کیسے کام کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر اتنی طاقت ہے، مثلا اب دیکھیں ہمارا موبائل ہے 4-5 وولٹ پہ چارج ہوتا ہے، جو ہلکے چارجر ہوتے ہیں وہ 0.53 یا ایک بات، تو اب جو فاسٹ چارجر ہوتے ہیں وہ 3 امپیئر تک جو ہے نا 5 امپیئر تک آتے ہیں، جیسے جیسے کیپیسٹی بڑھتی جاتی ہے وہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے کتنا بھی قیمتی۔ ایک یہ جو پنکھا چل رہا ہے یہ 220 وولٹ کو برداشت کر سکتا ہے، 40 تک کر سکتا ہے، اوپر جائے گا یہ فارغ ہو جائے گا۔ ایک یہ جو اوپر لائٹ لگی ہوئی ہے یہ 1000 واٹ تک اسے برداشت کر دے گی، اس طرح یہ 1000 واٹ سے نیچے یہ صحیح طور پہ کام ہی نہیں کرے گی۔ بہت ساری ڈیوائسز ایسی اس میں لاکھوں وولٹیج جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں، تب وہ مثلا ویکیوم ہے یا یہ جو
ہسپتالوں میں جو مشینریاں ہیں جو مختلف ٹیسٹ کرتے ہیں ان میں بے شمار وولٹیج جو ہوتے ہیں. یہ لیپ ٹاپ رکھا ہے اس کے اندر ہائی وولٹیج کا ایک کیبل لگا ہوا ہے, وہ اس معمولی سے اس کو ہائی وولٹیج میں کنورٹ کر کے یہ اسکرین کو ڈسپلے کرتا ہے. اسی طریقے سے جو کائنات کی طاقتیں تھی جن کا اظہار اور کسی طریقے سے نہیں تھا, وہ اس 2 پاؤں 2 ہاتھ 2 آنکھ 1 منہ 2 نتنوں والوں اور 1 2 کان والے یہ ڈیوائس ہے کہ جس سے کائنات میں پھیلی ہوئی طاقتوں کو کنٹرول کرنے کا سلیقہ تھا. اس کے اندر یہ کیپیسٹی موجود. کہ کائنات میں جتنی قوتیں ہیں جتنے سگنلز ہیں انہیں یہ کنٹرول کر سکتا ہے. مثلا اس نے رفتہ رفتہ معلوم کیا بے شمار قسم کے جو ہے نا وہ شعاع ہیں, بے شمار قسم کے سگنلز ہیں, موبائل کے علیحدہ ہیں, ریڈیو کے علیحدہ ہیں, ریڈیم کے جو ہوتے ہیں ان کی شعاع علیحدہ ہوتی ہیں, یورینیم کی علیحدہ ہوتی ہیں, بے شمار قسم کی جو ہے نا اس فریکوینسیز ہے. وہ کس نے معلوم کی؟ اس نے. اور پھر یہ ان کائناتی لہروں کو, ان کائناتی سگنلز کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر رہا ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں. یہ انسان یعنی اللہ کی جو بے پناہ طاقت ہے, جو بے پناہ قوت ہے, یا اس کائنات کو بنانے میں, اس کو چلانے میں جن قوتوں کو معمور کیا گیا ہے انہیں انسان اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر سکتا ہے. یہ ہے انسان. کچھ بات اگر صاف ہو گئی تو اللہ کا شکر ادا کریں, اگر الجھ گئی تو بھائی میری نالائق قسم. عامل کیا کرتا ہے؟ جب عامل بیٹھتا ہے عمل کرتا ہے وہ کون سی قوت سے کام لیتا ہے؟ ہمارے ہاں عاملین سمجھا جاتا ہے 10,000 تسمیہ گیڑ لی, 21 دفعہ سورہ بقرہ پڑھ لی, 40 دفعہ 41 دفعہ سورہ مزمل پڑھ لی, جو ہے نا سورہ مزمل کا وظیفہ کر لیا, سورہ فاتحہ کا کر لیا. یعنی یہ اس کا جو ہے نا وہ ایک کنسپٹ ہے عملیات. عملیات اس کا نام نہیں ہے, چلے بازی کہہ سکتے ہیں عملیات. اب عامل کو یہی پتا نہیں ہے کہ اس نے 40 دن تک جس صورت کا, جس اسم شریف کا اور جس عبارت کا یا جس دعا کا یا جس احادیث میں مذکورہ کسی لفظ کا وظیفہ کیا ہے, اب اس کی طاقت کا اظہار کیسے ہوگا, وہ کام کیسے لے گا, عامل کو نہیں پتا ہوتا. ہم آپ کو یہ بتائیں گے, چلے نہیں بتائیں گے, ہم یہ بتائیں گے کہ ان طاقتوں سے عامل کیسے استفادہ کرتا ہے, اگلے کو جو آپ کا سائل ہے اس سے کیسے مستفیض کر سکتا ہے اور اپنی ضروریات کی تکمیل کیسے کر سکتا ہے, ہم یہ سمجھائیں گے. ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ 3 مہینے کا چلا بغلے کی طرح ایک ٹانگ پر کھڑا ہو جا, پھر تو میرے نام کی ایک نکیل ڈال, میں تجھے اجازت دوں گا تو تیرا عمل کام کرے گا, اور جب تک تو ہمارے ساتھ رہے گا تیرا اثر رہے گا, مگر ہم اپنا عمل کھینچ لیں گے. یہ واہیات باتیں ہیں. اب آج میں نے انسان کی حیثیت, عملیات اور اس کائنات میں اس کا عمل دخل یہ سمجھایا ہے. کل انشاءاللہ کل کے درس میں یہ بتاؤں گا کہ انسان ان قوتوں کا اظہار کیسے کرتا ہے, ان کا استعمال کیسے کرتا ہے, اسے کس انداز میں وہ اپنے کام میں لا سکتا ہے. آج کا درس کچھ زیادہ ہو گیا ہے, اب سوال و جواب ہوں گے تو اس کے لیے آپ تیار رہیں. وما علینا الا البلاغ.